بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا فلما انصرف قلت يا نبي الله ما الحساب اليسير قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے بعض نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ میرا حساب آسان فرما دیجیے، آسان لیجیے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، آسان حساب کیا ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے نام اعمال پر نظر ڈالی جائے، پھر اس سے درگزر کر دیا جائے، اس کو آسان حساب کہتے ہیں۔ نام اعمال کو دیکھنے کا، پھر جیسے انکوائری آفس میں دیکھ لیا، ایسے نہیں۔ اگر پوچھ گچھ ہوئی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ اس دن جس کے حساب میں پوچھ گچھ کی جائے گی وہ تو ہلاک ہو جائے گا اور حساب نہیں دے سکے گا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ایک پاسپورٹ بنانے کے لیے، پھر اس کے بعد میں امیگریشن کا مسئلہ آتا ہے ایئرپورٹ میں، کیا پکی کیا بولتے ہیں آدمی کیسا بھی کہے اس سے پار ہو جاؤں، میرے کو جلدی ٹکٹ ہاتھ میں مل جائے اور مجھے نہیں، تو جنت کی ٹکٹ اتنا آسانی سے نہیں ملے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے ہیں، اللہ میرا آسان حساب لیجیے، مطلب حساب ایسا دیکھنے کا، درگزر کرنے کا، بھیج دیا جائے، پوچھ گچھ نہیں، کیونکہ اللہ جس سے پوچھنے کے پر آئے تو بنا حساب نہیں دے سکے گا۔ کیسے حساب دے سکیں گے؟ بہت مشکل ہے۔ اس لیے ہمیں بھی کیا چاہیے، ایسے دعا مانگنا چاہیے۔ اللہ جس کو یقین ہوگا حساب کتاب پر تو وہ ضرور کیا کرے گا، دعا مانگے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ ایک دن حساب کتاب کا آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے حساب لیں گے، سب کے اعمال نامے کے بارے میں۔ اس لیے ہم سے اللہ تعالیٰ حساب کتاب نہ لے، بس دیکھ کر کے چھوڑ دے، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ حساب کتاب پہ آ گئے تو پھر تو آپ سوچو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگا کرتے، سب سے چہیتے اللہ کے، سب سے محبوب، جن کے طریقے پہ چلنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا وعدہ کرتے ہیں کہ میں اسے محبت کرتا ہوں۔ اتنے بڑے نبی ہیں، آپ تو بخشائے گئے ہیں، آپ کے تو اوپر کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے امت کی تعلیم کے لیے، کہ امت کو کیا چاہیے، جب نبی خود مانگ رہے ہیں تو امت کو تو بدرجہ اولا کیا کرنا چاہیے، اپنے حساب کتاب کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ لوگ انکم ٹیکس کو حساب دینے کے لیے نہیں، کسے پکڑتے ہو نا، سی اے، وہ سی اے بتاتا ہے کیسے بچنا، کیسے کیا کرنا۔ وہاں کون سا سی اے بھی نہیں آئے گا، کیسا بچنا۔ دنیا میں موقع بچنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کس طرح سے بچ سکتے ہو۔ 5 سوالات ہوں گے، حساب کتاب ایسا ہوگا، اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے اس کی تیاری کرنی ہے۔ مرنے کے بعد تیاری کرنے کا، کسی سے پکڑنے کا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ جو بھی کرنا ہے دنیا ہی میں کرنا ہے۔ نبی سعید خدری رضی اللہ عنہ انہ اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اخبرنی من یقوی علی القیام یوم القیامہ الذی قال اللہ عز وجل یوم یقوم الناس لرب العالمین وقال یخفف علی المؤمن حتی یکون علیہ کالصلاۃ المکتوبۃ
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ قیامت کے دن جو کہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، کسے کھڑے رہنے کی طاقت ہوگی؟ ایک دن 50,000 سال کے برابر، قرآن میں 50,000 سال، 50,000 سال 29ویں پارے میں 50,000 سال کے برابر۔ اسی حساب سے پوچھا یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ وہ دن قیامت کا جو 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس دن فرمایا لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ، اب کس کے اندر طاقت ہے 50,000 سال کھڑے رہنے کی؟ 1 گھنٹہ کھڑنے ہوتا نہیں ہمارے لائن میں، بولتے نا انتظار کردن موت بدتر است، موت سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ بولے کون سا ایک ٹائم بولو بھائی، یہ انتظار کرنے کا نہیں چاہیے، نہیں صبح دے تو پرسوں دے تو صبح دے تو پرسوں دے تو، انہیں انتظار میں ابھی ملتا ہے ابھی ملتا ہے ابھی ملتا ہے، ملتا ہی نہیں۔ یہ ایک ٹائم بولو بھائی، نہیں تو نہیں دینے کا بولو بھائی، کون سا ایک ٹائم بولو بھائی، نہیں تو 1 سال کے بعد بولو بھائی، اطمینان ہوتا ہے چلو 1 سال کے بعد میں تو ملتا ہے بھائی، یہ صبح دے تو پرسوں دے تو صبح دے تو پرسوں، ایسے ہی انتظار بہت خطرناک چیز ہے، یہ آدمی کو بہت ٹینشن میں مبتلا کرتا ہے۔ ایسے میں ایک دن وہ تو 50,000 سال کے برابر ہوگا، پتہ نہیں وہ بھی ہمارا کب آئے گا نمبر، نہیں کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ پوچھا ایک راشن کارڈ بنانے، ایک فلاں کارڈ بنانے کے لیے، نہیں کتنی مغز ماری ہے، کتنا کچھ آدمی کو وقت فلاں خرچ کرنا، انتظار آدمی کو برداشت نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے لیے کھڑا ہونا اتنا آسان کر دیا جائے گا کہ وہ دن اس کے لیے فرض نماز کی ادائیگی کے بقدر رہ جائے گی۔ فرض نماز پڑھنے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ زیادہ بولے تو 10 منٹ، اور زیادہ بولے تو 15 منٹ، اس سے زیادہ بہت مشکل، ہاں زیادہ بولے تو اور 20 منٹ، اس سے زیادہ نہیں لگتی۔ تو مومن کے لیے پورا دن 15-20 منٹ میں ہی کیا ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ اللہ ہم سب کو مومن بنائے، ہاں ہمارا یقین ہو، ہمارے زندگی کے جو اعمال ہے کرتوت ہے اس سے لگتا نہیں ہم لوگوں کو ایمان ہے، یقین ہے۔ کیا ہر برے کام میں ہمارا نام، ہر برے کام میں سب سے پہلے ہمارا کام، ہمارا نام۔ جو حساب کتاب پر یقین رکھتا ہے اس کی زندگی ایسی ہوتی ہے کیا؟ ایسی ہوتی ہے؟ پیسے کے پیچھے مرتے ہیں ہم لوگ، نہ باپ دیکھتے، نہ ماں دیکھتے، نہ بھائی دیکھتے، نہ دوست دیکھتے، کوئی لحاظ نہیں، کسی کا ڈر نہیں، کسی کا بھی ڈر نہیں، اللہ کا تو ڈر ہے ہی نہیں۔ ابھی کچھ فلاں پولیسوں کا ڈر ہے، فلاں انسانوں کا، اللہ کا تو ڈر ہی نہیں۔ اللہ حفاظت، جس کے دل میں اللہ کا ہی ڈر نہیں وہ کیسا ایمان والا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ کبھی کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، کبھی حرام کھا سکتا ہے، کسی کو تکلیف دے سکتا ہے، کیا شاگرد؟ تو اسی لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار توجہ دلاتے تھے، ایک دن آنے والا ہے وہاں کچا چھٹا سب نکلے گا، آپ کا انصاف کا دن ہوگا، مالک یوم الدین، سب کو انصاف ملے گا۔ کوئی یقین کرے گا اس دن پر تو وہ کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ یقین کمزور ہو تو ہی وہ کیا کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلاتے تھے، اس لیے ہم سب کو ایسی حدیثیں پڑھنا بھی ہے اور اپنی اصلاح کرنا ہے۔ عن عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی آت من عند ربی فخیرنی بین ان یدخل نصف امت الجنۃ وبین الشفاعۃ فاخترت الشفاعۃ وہی لمن مات لا یشرک باللہ شیئا۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا، یا تو اللہ تعالیٰ میری آدھی امت کو جنت میں داخل فرما دے یا سب کے لیے مجھے شفاعت کرنے کا حق دے دے۔ تو میں نے شفاعت کے حق کو اختیار کر لیا تاکہ سارے ہی مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کوئی بھی محروم نہ رہے۔ چنانچہ میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہوگی
جو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا ہو۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھو اپنی امت سے، اتنی محبت کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شفاعت کا حق لے لیا کہ میں اپنی امت کو کیا کر سکوں، سفارش کر کے جنت بھیج سکوں۔ جو نبی ہمارے بارے میں اتنی فکر رکھتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، سب کے سب جنت میں جائے، اس لیے وہ حق کے شفاعت کیا کرتے اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں۔ اس نبی کی ہم امت ہے، اس نبی سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا فالو کرتے ہیں ہمارے نبی کی سنتوں، ہمارے نبی کی باتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ سوچنا چاہیے ہم لوگوں کو غیروں کا طریقہ اچھا لگتا ہے، رسم رواج اچھا لگتا ہے، لوگوں سے واہ واہ ہاں ہاں لینا ہی اچھا لگتا ہے۔ نبی کے طریقے، نبی کی تعلیم کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں سب پرانے زمانے والوں کے لیے، اب تو زمانہ ایڈوانس ہے، وہ سب چلتا نہیں ہو، وہ سب چلتا نہیں تھا تو ہمارے نبی اللہ تعالیٰ آخری نبی کیوں بناتے، قیامت تک کے لیے ہمارے نبی کو کیوں بناتے؟ سمجھ رہے؟ پہلے زمانے میں ہوتا تھا ایک پیغمبر آتے تھے، انہوں چلے جاتے تھے، دوسرا پیغمبر آتے تو ان کی تعلیمات بھی کیا نہیں رہتی تھی، محفوظ نہیں رہتی تھی۔ سمجھ رہے؟ کسی نبی کے بارے میں دیکھو آپ، اپ ٹو ڈیٹ اے ٹو زیڈ ان کے حالات آپ کو نہیں ملیں گے۔ جو قرآن نے بتایا بس نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب سے آخر میں، ان کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ جو قرآن نے بتایا وہ ہے۔ حفاظت کوئی شکل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی ایسا کیا بھی نہیں ہے نا، لیکن یہ آخری امت ہے، آخری نبی ہے، اس لیے ہر چیز آپ کی حفاظت سے آپ کو ملے گی۔ ہمارے نبی کی ساری زندگی آپ کو ملے گی، پیدا ہونے سے کیا، پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر کے اس کے بعد کے پورے حالات آپ کو ملے گی۔ سمجھ رہے؟ سب کچھ محفوظ ہے، ایک چیز بھی کیا نہیں ہے، غائب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ کیونکہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ ہمارے نبی نے جو شریعت لے کے آیا وہی آخری ہے، اس کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ کس طرح سے؟ ایک دوسرے کو بتا کر بھی اور عمل کر کے۔ افسوس ہے آج امت کو خود فکر نہیں ہمارے نبی کے بارے میں، کیسی زندگی گزارتے دیکھو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسا لگتا ہے دیکھتے ہوئے یہ کوئی اور مسلمان تو نہیں، نبی کی امت نہیں۔ نبی کی امت ہے دوسروں کو تکلیف دیتی ہے، نبی کی امت ہوئے تو اس طرح شادیاں کرتے ہیں۔ کیسی زندگی، منمانی کرتے، منمانی کرتے، کھلم کھلا گناہ کرتے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو کھلم کھلا گناہ کرتے نا ان کو تو بخشش نہیں ہے۔ آپ کھلم کھلا گناہ، بے حیائی کے سب کرتب دکھاتے ہیں آپ، اتنا ہی نہیں سوشل میڈیا میں بھی ڈالتے کر کے، اور کیا بولنا، گناہ کرنا ایک ہے اور سب کے اوپر اسے ظاہر کرنا ہے۔ بدترین لوگ ہیں ایسے لوگ۔ یہ کون کرنے والے ہیں؟ غیر نہیں، مسلمان، دیکھا دیکھ، ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں اپنی امت کو شفاعت کے ذریعے سے کیا کروں، جنت میں بھیجوں، اس لیے میں نے حق کی شفاعت لیا ہے۔ افسوس ہے نبی کا درد ہم نے سمجھا نہیں۔ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ کبیرہ کرنے والوں کے حق میں میری شفاعت صرف میری امت کے لوگوں کے لیے مخصوص ہوگی، دوسری امتوں کے لوگوں کے لیے نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے؟ یعنی ہمارے نبی شفاعت جو کریں گے صرف امت محمدیہ، اس سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، ان کے لیے نہیں، صرف امت محمدیہ کے لیے۔ کتنی بڑی فضیلت۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامت ماج الناس بعضهم ببعض فیأتون آدم فیقولون اشفع لنا الی ربی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہے، اسے آپ اس حدیث سے سمجھ سکتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، تو اس موقع پہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی کیا ہوں گے، نفسی نفسی کے عالم میں۔ لوگ پریشان ہو کے انبیاء کے پاس جائیں گے تو وہ ایڈریس بتائیں گے کس کا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں جاؤ۔ اللہ اکبر۔ فیقول لست لها ولكن عليكم بإبراہیم فإنه خلیل الرحمن، فیاتون ابراہیم فیقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كلیم اللہ، فیاتون موسیٰ فیقول لست لها ولكن عليكم بعیسیٰ فإنه روح اللہ وکلمۃ اللہ، فیاتون عیسیٰ فیقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، فیأتونی فأقول انا لها فاستأذن على ربی فیؤذن لی ویلہمنی محامد احمده بها لا تحزننی الآن فاحمده بتلك المحامد فاخر له ساجدا، فیقال یا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول یا ربی امتی امتی، فیقال انطلق فاخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من ایمان، فانطلق فافعل ثم اعود فاحمده بتلك المحامد ثم اخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واسأل تعطى واشفع تشفع، فاقول يا ربي امتي امتي، فيقال انطلق فاخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة او خردلة من ايمان، فانطلق فافعل ثم اعود فاحمده بتلك المحامد ثم اخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فاقول يا رب امتي امتي، فيقول انطلق فاخرج من كان في قلبه ادنى مثقال حبة من خردل من ايمان، فاخرجه من النار، فانطلق فافعل ثم اعود الرابعة فاحمده بتلك المحامد ثم اخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله۔ یہ تو بخاری کی روایت ہے، اور مسلم شریف کی روایت میں اور بھی باتیں ہیں، ترجمے سے سن لیں، سمجھ جائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو پریشانی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے پاس بھاگے بھاگے پھریں گے، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے آپ اپنے رب سے ہماری شفاعت کر دیجئے، وہ فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے دوست ہیں، خلیل ہیں، یہ ان کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والے ہیں، یا ان کے پاس جائیں گے لوگ، وہ بھی فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں شفاعت نہیں کر سکتا، لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے گا، وہ روح اللہ ہیں، کلمۃ اللہ ہیں، یا ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، البتہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، چنانچہ وہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں کہوں گا بہت اچھا، شفاعت کا حق مجھے حاصل ہے، اس کے بعد میں اپنے رب سے اجازت مانگوں گا، مجھے اجازت مل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنی ایسی تعریفیں ڈالیں گے جو اس وقت مجھے نہیں آتی، میں ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا، سجدے میں گر جاؤں گا، ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، کہیے آپ کی بات مانی جائے گی، مانگیے آپ کو ملے گا، شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی، میں عرض کروں گا یا رب میری امت میری امت میری امت، یعنی میری امت کو بخش دیجیے، مجھ سے کہا جائے گا جاؤ، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی جہنم سے نکال لو، میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا، واپس آ کر پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا، سجدے میں گر جاؤں گا، ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھائیے، کہیے آپ کی بات مانی جائے گی، مانگیے ملے گا، شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی، میں عرض کروں گا یا رب میری امت یعنی میری امت کی بخشش کیجیے، مجھ سے کہا جائے گا جاؤ، جس کے دل میں ایک ذرہ یعنی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لو، میں جاؤں گا حکم کی تعمیل کروں گا، واپس آ کر پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا، وہ سجدے میں گر جاؤں گا، ارشاد ہوگا محمد سر اٹھائیے، کہیے آپ کی بات مانی جائے گی، مانگیے ملے گا، شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی، میں عرض کروں گا اے رب
میری امت میری امت میری امت، مجھ سے کہا جائے گا جاؤ، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے سے بھی کم سے کم تر بھی ایمان ہو، اسے بھی نکال دو، میں جاؤں گا حکم کی تعمیل کر کے چوتھی مرتبہ واپس آؤں گا۔ اب پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا، ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، کہیے آپ کی بات مانی جائے گی، مانگیے ملے گا، شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا میرے رب مجھے ان کے نکالنے کی بھی اجازت دیجیے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میری عزت کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، میری بڑائی کی قسم، میری بزرگی کی قسم، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، پڑھ لیا ہے، انہیں تو میں ضرور جہنم سے خود نکال لوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس طرح ہے کہ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے فرشتے بھی شفاعت کر چکے، انبیاء بھی شفاعت کر چکے، مومنین بھی شفاعت کر چکے، اب ارحم الراحمین کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہا، چنانچہ اللہ تعالیٰ مٹھی بھر کر ایسے لوگوں کو دوزخ سے نکال لیں گے جنہوں نے پہلے کبھی کوئی خیر کا کام نہ کیا ہوگا۔ وہ لوگ دوزخ میں جل کر کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ جنت کے دروازوں کے سامنے ایک نہر ہے جسے نہر حیات کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ان لوگوں کو ڈال دیں گے اور وہ اس میں فوری طور پر تر و تازہ ہو کر نکل آئیں گے، جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں پانی کھاد ملنے کی وجہ سے فوری اگاتا ہے، اور یہ لوگ موتی کی طرح صاف ستھرے چمکدار ہو جائیں گے۔ ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے پڑے ہوئے ہوں گے جن سے جنتی ان کو پہچانیں گے کہ یہ لوگ جہنم کی آگ سے اللہ کی آزاد کردہ ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی نیک عمل کیے ہوئے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ، جو کچھ تم نے جنت میں دیکھا وہ سب تمہارا ہے۔ تو کہیں گے ہمارے رب آپ نے ہمیں وہ کچھ عطا فرما دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میرے پاس تمہارے لیے اس سے بھی افضل نعمت ہے۔ وہ عرض کریں گے ہمارے رب اس سے افضل کیا نعمت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری رضا، اس کے بعد اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ ایمان کی قیمت ہے کہ ذرا برابر بھی ایمان ہوگا ایک نہ ایک دن جہنم سے نکالا جائے گا۔ لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں جہنم میں جانے کا، جہنم میں نہ جائیں، ڈائریکٹ کہاں جائیں؟ جنت میں۔ جس کے پاس ایمان ہوگا وہ کیا کرے گا؟ یہی کوشش کرے گا نا کہ ہم دنیا میں ایک چھوٹی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، چھوٹے سے انگارے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک ماچس کی کاڑی جلاتے جلاتے وہ اگر ہمارے کو لگ جائے، اس کا انگار برداشت کرتے گا تو پھر ہم کیسے برداشت کریں گے؟ ایک دن، 2 دن، 1 سال، 2 سال، پتہ نہیں نا کتنے سال جل کر کوئلہ ہو کے رہیں گے۔ بولتے ایمان کی برکت سے نکالے جائیں گے۔ ایمان بولے تو سمجھ رہے نا، ایمان بولے تو کیا؟ عمل بعد میں، عقیدہ پہلے ہے نا۔ تو عقیدے میں کیا کیا ہونا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی ہماری حاجت پوری کرنے والا نہیں، مشکل کشا نہیں۔ یہ ایمان ہے۔ یہ آخری درجے میں جن کو نکالا جائے گا انہوں نے کچھ عمل نہیں کیا ہوگا، صرف ایمان ان کے پاس ہوگا، ایمان۔ اللہ مٹھی بھر کر کے نکالے ایمان۔ ایمان بولے تو کوئی خالی لا الہ الا اللہ پڑھا، بولے نا لا الہ الا اللہ پڑھا، تو لا الہ الا اللہ یہ شارٹ فارم ہے ایمان کا۔ اس میں اسی لیے اس سے پہلے دیکھا آپ شرک کرنے والوں کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے۔ بڑے بڑے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے شفاعت، لیکن شرک معاف، شرک معاف نہیں، شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے شرک سے بچنا ہے، اور ایمان میں خلل ڈالنے والی کوئی بھی بات ہو اس سے بھی بچنا ہے، کیونکہ ذرہ برابر کا ایمان کا یہی تو مطلب ہے۔ کوالٹی میں، کوانٹیٹی میں نہیں، کوالٹی میں کم، بہت کمزور، کوانٹیٹی میں ایک بھی کم ہو جائے گا نا انہیں ایمان والا نہیں، سمجھ رہے؟ اب کوئی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبیوں کو مانتا ہے، ایک نبی کو نہیں مانتا۔ کوئی ایک نبی، نوح علیہ السلام کو یا ہود علیہ السلام کو، کسی ایک نبی کو نہیں مانتا، نہیں میں اسے، وہ ایمان میں داخل ہی نہیں ہوا، چاہے وہ کتنا بھی قرآن پڑھ لے۔ ہمیں دماغ میں ایسا ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی کو مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا، قرآن بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن آخری نبی نہیں مانتا، بولتا ہے نہیں اور بھی نبی آنے والے ہیں۔
پتہ نہیں قادیانی کو، شکیل کو کسی کسی کی نبی بنا دیا ہے. ہاں، داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، دعوت بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن مدھیہ پردیش میں اورنگ آباد میں کہاں پر وہ کوئی ہے بولتے اپنے آپ کو مہدی بولتا ہے، عیسیٰ بولتا ہے، نہ جانے کیا بولتا ہے، اس کے پیچھے بھی لگ گئے مسلمان. کیسے لوگ ہیں؟ گورنمنٹ کی طرف سے اسے بہت سہولت حاصل ہے، بڑی بڑی جاگیر اسے ملی ہوئی ہے، اپنا اپنا پورا جمایا ہوا ہے، سمجھ رہے، اپنا ایک راج ٹھاٹھ سب کچھ ہے، لیکن شکیل کو کیا مان رہے؟ نبی مان رہے. قادیانی کو نبی مانتے، وہ کتنی بڑی پگڑی میں بھی کیوں نہ ہو، ایمان والے ہی نہیں ہے وہ تو ذرہ برابر ایمان وہاں آتا ہی نہیں. تو یہ ذرہ ایمان رائی کے دانے کے برابر، جو کے دانے کے برابر. یہ جو ایمان ہے کوالٹی میں ہے، سمجھ رہے، کوانٹٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں. کوانٹٹی میں ایک بھی کم رہے گا وہ ایمان میں داخل ہی نہیں ہوا. کیا لیاقت بھائی، اسے سمجھنے کا. ورنہ وہ ذرہ رہے تو بھی ہوتے کہتے ذرہ رہے تو مطلب کوالٹی میں، کوانٹٹی میں نہیں. کوانٹٹی میں فرق رہے تو ایک تقدیر کو نہیں مانتا، سب کو مانتا ہے، تقدیر نہیں مانتا، گیا کام سے، وہ ایمان میں داخل ہی نہیں ہوگا. تقدیر کو بھی مانتا ہے لیکن اس بات کو نہیں مانتا حساب کتاب ہونے والا ہے، نہیں مانتا، گیا کام سے. سب کو مانتا ہے، ایک فرشتے کو نہیں مانتا، وہ اسرائیل علیہ السلام. بہت ظلم کرتے کے لوگوں کے جان نکالتے ہیں، میں اس کو مانتا ہی نہیں. تو ایک فرشتے کو بھی نہیں مانے گا جو مشہور فرشتے ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام. کسی ایک نبی کا بھی انکار کرتے ہیں، معاف کرنا، فرشتے کا، وہ بھی ایمان میں داخل نہیں ہوگا. تو یاد رکھیں، سمجھ رہے. تو یہ کوالٹی میں ہے، ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا. بہرحال ایک دن آنے والا ہے قیامت، جب سب کو ضرورت پڑے گی شفاعت کی، سب کو ضرورت پڑے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جس نبی کی ہمیں ضرورت پڑے، جن کی شفاعت ہمیں چاہیے، اس کے بغیر قیامت کے کٹھنائیوں سے، خطرناکیوں سے، خوفناکیوں سے ہم بچ نہیں سکتے. تو پھر اس نبی کی طریقے پہ چلنے میں ہمارے کو کیوں شرم محسوس ہوتی ہے؟ فخر محسوس ہونا چاہیے. ہم کس کے طریقے پہ چل رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پاورفل مین، سب سے پاورفل، ہمارے لیے سب سے بڑے ہیرو ہمارے نبی ہیں. مسلمان پتہ نہیں کسے ہیرو بنایا ہوا، زیرو کو ہیرو بنائے. ہمارے نبی اصل میں ہیرو ہیں، ہمارے لیے وہ ماڈل ہے. ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیمپل ہے، فلاں جو کچھ بھی ہمارا نبی. ہمارا آج کا نوجوان دیکھو نا کس کے طریقے پہ چلتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے، کس کی کٹنگ، کس کی لائف. کیسا شاکر، کیسا لگتا ہے؟ کیسے لوگ ہیں؟ شرم آتی ہے ہم لوگوں کو، داڑھی رکھتے ہوئے شرم، ٹوپی رکھتے ہوئے شرم، جبہ پہنتے ہوئے شرم. یہ تو میں تو دکھنے والے بات ہے. اس کے علاوہ بھی کھانے کا جو طریقہ ہے، بیٹھنے کا جو طریقہ ہے، بیٹھ کر کے عاجزی کے ساتھ پینے کا، شرم ہمارے کو آتی ہے. کھڑے کھڑے پئیں گے، کھڑے کھڑے کھائیں گے، کھڑے کھڑے سب کچھ کریں گے. سمجھتے غیروں کا یورپ کا طریقہ ہے تو ہم لوگ بہت عزت والے ہیں. عزت والے تم ذلیل ہو، وہ لوگ تمہارے کو تھوکتے ہیں. دیکھو ہمارے طریقے پہ چل، ہمارے ہاں میں ہاں ملا کے. ان لوگوں کے نزدیک ہماری کوئی عزت نہیں، وقات نہیں. عزت وقات ان کی ہوتی ہے جو نبی کی سنت پر. وہ منموہن سنگھ بول کے ایک تھا ہمارا یہاں پردھان منتری، ذرا دیکھو تو، باپ رے باپ. نہرو تھا ایک زمانے میں، میں یاد آ. آج کل کا جو یہ پی ایم ہے نا ہمارا، انہیں جیسا دیش ویسا بھیس، سمجھ رہے، ناٹک کرتے رہتا ہے. عجیب و غریب ایکٹر ہے یہ. پہلے کا جو پی ایم تھا انہیں باقاعدہ پگڑی، اس کی جو داڑھی ہے اس کے ساتھ جاتا تھا، کہیں بھی جاتا تھا. کیا عزت تھی اس کی، سمجھ رہے. اس کی عزت کیوں؟ یہ اپنے مذہب کا فالو کرتا ہے. کیا آیا دنیا کہاں سے کہاں بھی چلی جائے، یہ اپنے سکھ مذہب سے عزت سے ادھر نہیں ہوتا، ٹھس سے مس نہیں ہوتا. کیا عزت اس کی، کیا عزت تھی اس کی. 10 سال اس نے حکومت کی، عزت تھی. میں کیا بول رہا ہوں، میں کیا بھی اس کی گن گانا نہیں گا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں اسے اپنے مذہب سے کیسا لگاؤ تھا. میں یہ بتا رہا ہوں جو اپنے مذہب سے لگاؤ رکھتا ہے نا اس کی عزت ہوتی ہے. جو اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسروں کا فالو کرتا ہے نا اس کی کوئی عزت نہیں ہے. سمجھ رہے. وہ دیکھو کیسی ٹوپی پہن کے جاتا تھا نہرو، کہاں بھی جاتا ٹوپی پہن کے جاتا تھا. نہیں، اس کا ایک کیا بولتے ہیں، اس نے ایک پکڑ لیا کہ میرا یہ ماڈل، میری یہ زندگی.
آپ کا ایسا نہیں، آپ کا جیسا دیش ویسا بیس بلاتے رہتا ہے، ناٹک کرتے رہتا ہے اور سمجھتا ہے میں بڑی، اسی طریقے پہ ہم چل رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ ایسے ہیں نا، چل لیاقت بھائی، ہم لوگ ایسے ہیں نا، اس لیے ہمارا پی ایم بھی ویسا چاہ گیا، جیسے اعمال ہوں گے ویسے حاکم ہو گئے، ہے نا. پھر ہم ناٹک کرتے رہتے ہیں، مسجد میں ایک، دکان میں ایک، ہال میں ایک، شادی میں ایک، خوشی میں ایک، غم میں ایک. یہ کیوں؟ گرگٹ کی طرح بدلنے کا چیز ہے. کیوں؟ ایسے جو بدلتے لوگ ہیں نا، ان کا کوئی اعتبار نہیں، کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے آپ کے ساتھ. کیا بولتے؟ بدلنے کا نہیں، کہاں بھی رہو ایک جیسے رہو، پھر دیکھو کیا عزت ملتی ہے تمہارے. شاگل بھائی کیا بولتے؟ صحابہ اسے اس زمانے میں صحابہ کے طریقے پہ چلنے کے لیے نصرانی لوگ کیا کرتے تھے؟ عرضیاں دیتے تھے، ہمارے کو ایسا لباس پہننے کے، یہ بولو. حضرت عمر اجازت نہیں دیتے تھے، مسلمانوں جیسا لباس نصرانی، مسلمانوں کا الگ ہی لباس. اب الٹا، اب مسلمان لوگ نصرانیوں کے لباس پہن کے اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے، کوٹ بولو، سوٹ بولو، بوٹ بولو. نہیں، اجازت نہیں. کیا اجازت ہے بھائی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روشنی میں کرو، اس سے ہٹ کر کٹ کر اس سے باہر نہیں، اس کی اجازت نہیں. خیر، میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے، آپ کے طور طریقے پہ، آپ کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.